واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ دو چار حرف تسلی کے لے کر کے کیا کروں؟ دو چار حرف تسلی کے لے کر کے کیا کروں؟ دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ الرحمن نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن اور صاحب قرآن کو بھیجا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو بندگی میں ڈھالتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ جو چیز دین کے دائرے سے باہر نظر آئے اسے اندر کر لیتے ہیں۔ جہاں غلطی ہو جائے توبہ و استغفار، معافی اور اصلاح کر لیتے ہیں۔ بد نصیبی ہے کہ انسان اکڑ جائے، مردے موت کے بعد اکڑا کرتے ہیں، زندہ انسان میں رب نے لچک رکھی۔ کتاب اللہ کا مطالعہ کریں تو یوں لگتا ہے کہ ہر قدم پہ وہ محتاط کر رہا ہے۔ افعل، یہ کام کر لے، ڈو اٹ، یہ ضروری ہے، لازمی ہے، اپنا لیجئے۔ لا تفعل، یہ کام تیری شایان شان نہیں، تیرے حال کے لیے بہتر نہیں، مستقبل کے لیے اس میں خیر نہیں، اس سے بچ جائیے۔ دنیا اسی چیز کا نام ہے، کہیں دوست، کہیں دشمن، کہیں خیر، کہیں شر، کہیں اچھا، کہیں برا۔ سارے راستے ایک جیسے نہیں ہوتے اور سب پہ چال بھی ایک جیسی نہیں رکھی جاتی۔ صاف ستھرا راستہ ہے تو ہم مرضی سے چلتے ہیں، اس میں تھوڑا سا معاملہ دلدلی ہو، کیچڑ کا ہو، گندگی کا ہو، غلاظت کا ہو، گٹر ابلے ہوں تو ہم محتاط ہو جاتے ہیں۔ رب نے دنیا اسی طرح کی بنائی ہے اور پھر وہاں بھیج کے کہا ہے کہ محتاط رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو، اہل ایمان، امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، اتقوا اللہ، تو اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ڈر کس چیز کا؟ کہ جو وہ کہے کرنا ہے اس کی حکم عدولی نہ ہو، جس سے روکے اس کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان نہ بنانا۔ اتقوا اللہ، ڈر کے رہنا۔ اللہ کیسے ڈریں، کتنا ڈریں؟ فرمایا حق تقاتی، جتنی بڑی اس کی ذات ہے، جتنا بڑا وہ قہار ہے، جس قدر وہ زبردست ہے، جتنا وہ اکبر ہے، اور جس قدر وہ قوت والا، ہیبت والا، طاقت والا، قدرتوں والا ہے، حق تقاتے ہی، تو آپ نے اپنی اوقات کو نہیں، اللہ رب العزت کے معاملے کو دیکھ کے ڈرنا ہے۔ کب تک ڈروں؟ کتنی دیر؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندگی سے لے کے موت تلک اللہ سے ڈر کے، اوامر کو مان کے، نواہی سے رک کے، احکام کی تعمیل کر کے کوشش کیجئے کہ موت کے آخری جھٹکے تلک
سکرات تلک، موت کی بے ہوشیوں کے لمحات تلک آپ کچھ ایسے ہوں کہ جب حکم آئے تو آپ دین میں ہوں، دین آپ میں ہو اور آپ حق کے اوپر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا اہل ایمان سے یہ خطاب ہے۔ مالک نے لوگوں کی کچھ کیٹیگریز، انواع، لوگوں کی قسمیں ان کی نفسیاتی عادات کے مطابق کیفیات اور احوال کا نقشہ کتاب اللہ میں کھینچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جب دنیا کو ملیں گے، دیکھیں گے، ان سے ملاقاتیں ہوں گی، مجلسیں ہوں گی، بزم سجے گی، تو بعض لوگ آپ کو بہت اچھے لگیں گے۔ ان کی گفتار، ان کی شخصیت، ان کا لب و لہجہ، ان کا قول و قرار، ان کی باتیں کمال کی گفتگو کریں گے۔ اللہ نے پورا نقشہ کھینچا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسے لاجواب بولنے والے، مجلسوں پہ چھا جانے والے، گفتار کا جادو رکھنے والے، الفاظ کے چناؤ میں، ادب میں، آداب میں، لب و لہجے میں بے مثال لوگ ہوں گے، اور آپ کو اتنا اچھا لگیں گے کہ آپ کا دل رام کر لیں گے۔ آپ کے سر سے لے کے پاؤں تلک آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی اور آپ ان کے حوالے کر بیٹھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ آپ سے اور میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ بے شمار پہلوؤں سے انسان متاثر کرتے ہیں، اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں مزید وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، بات بات پہ کہے گا کہ بھائیو میں رب کو گواہ بناتا ہوں، آپ تو میرے دل کو نہیں جانتے، میرا گواہ اللہ ہے، میرا شہید اللہ ہے، میرے دلوں کو، رازوں کو جاننے والا اللہ ہے۔ میرا دل، میرا دل، میرا دل، میرا رب، میرا رب، میرا گواہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس کی ابتدا ہے، اس کی انتہا کچھ اور ہے، یہ اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن کچھ اور ہے، یہ اس کی جلوت ہے، اس کی خلوت کچھ اور ہے، یہ اس کی مجلس ہے، اس کی تنہائی کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَلُدُّ الْخِصَامِ، دنیا میں سب سے زیادہ بد تہذیب، جھگڑالو، گھٹیا مزاج، زبان کا آوارہ، دل کا ناکارہ، خصیم، خصام، جھگڑالو، لڑاکا، یہی اصل وہ انسان ہے جو آپ کو ظاہراً بڑا متاثر کر رہا ہے۔ حضرات یہ کیفیت میں اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، آوازیں میٹھی ہیں، لب و لہجوں میں بڑی مٹھاس ہے، احوال و واقعات بڑے کمال کے ہیں، بیان ایسا ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہانی ایسی باندھی جاتی ہے کہ انسان اش اش کر اٹھتا ہے، قصص اور وقائع ایسے جمع کیے جاتے ہیں کہ بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ بلے بلے کیا بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹا ہے، لڑاکا ہے، غلط ہے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، مجلسوں کا، کانفرنسوں کا، اجتماعات کا، خطابات کا، بیانات کا، اکٹھ کا، لوگوں کا ظاہر اچھا رکھنے والا دراصل اندر اندر پلان کچھ اور رکھتا ہے۔ یہ ہمارا نہیں ہوتا، یہ بندو کا بھی نہیں ہوتا، یہ خیر خواہ بھی نہیں ہوتا، یہ مسلم بھی نہیں ہوتا، یہ انسانیت کا درد لینے والا، بانٹنے والا، زخموں پہ پٹیاں باندھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کوشش، اس کی کاوش صرف یہ ہوتی ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ،
کہ یہ برباد کر کے رکھ دے، ہلاک کر دے، مٹا دے، اس چیز کو زمین میں فساد برپا کر دے، کوئی موقع ملے اس کے لیے اس نے پلان کیا ہوتا ہے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ، کھیتیاں تباہ، فصلیں تباہ، اصلیں تباہ، نسلیں تباہ، لوگ برباد، کچھ نہیں۔ اس کی ایک ہی پلاننگ ہوتی ہے کہ ان کے پاس رہے کچھ نہ، سب کچھ، نسل برباد، بچے برباد، ان کے گھر بار تباہ۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ لا يحب الفساد، ایسا فسادی رب کو نہیں چاہیے کہ جو آدھا داخل ہوا ہے اس کی زبان دین میں آ گئی ہے، زبان امن میں ہے، گفتار کے اندر خیر ہے، لیکن کردار اس کا الٹا ہے۔ دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب ہے۔ قرآن مجید اس کو بھی دعوت دیتا ہے، آنا ہے تو پوری طرح آ، نیک بننا ہے تو دکھاوے کا نیک نہیں، بلاوے کا نیک نہیں، دعوت کا نیک نہیں، جلوت کا نیک نہیں۔ یہ تیری باتیں میرے لیے کوئی فائدہ نہیں، تیرا اپنا فائدہ ہے۔ یہ انسانی فطرت رکھی ہے کہ انسان جو چاہتا ہے 100% چاہتا ہے، بھائی یہ میرا کام کر دے، پورا کر دے، مکان بنا دے، پورا بنا دے، گاڑی دینی ہے پوری دے، پیار دینا ہے پورا دے، وفا دینی ہے پوری کر، زندگی بھر چل۔ شادی سے لے کے غمی تلک ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان با وفا ہو، باحیا ہو، با کمال ہو، پورا خیر خواہ ہو، درد مند ہو، احساس کرنے والا ہو۔ تو انسانی فطرت کے عین مطابق اللہ چاہتے ہیں کہ بننا ہے تو میرا بن اور پورا بن، دکھاوے کا نہیں، عملی میدان میں اتر۔ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی اس کے اندر کو جان کے اسے سمجھائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اسے کہے یار اللہ سے ڈر، کرتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، بولتا کیا ہے، تولتا کیا ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، تیرے عزم کیا ہے، جزم کیا ہے، فعل کیسا ہے، تیری زندگی کا رویہ کیا ہے۔ اس کو اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ سے ڈر، دو رنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، پوری طرح مومن ہو جا، با وفا بن، اخذتہ العزت بالاثم، اس کی ناک پہ مکھی بیٹھ جاتی ہے۔ آپ نے یہ کہا کیسے، آپ نے بولا کیسے، آپ نے سمجھا کیسے، آپ نے میرے بارے میں یہ رائے قائم کیسے کی، آپ نے مجھے کہا اتق اللہ۔ حسن اتفاق سے ہم تو اس کا معنی قرآن مجید کو رکھ کے کرتے تھے۔ ہمارے جو بڑے اسلاف ہیں وہ جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کہتے کہ نصیحت کریں، تو ان کے جملے کیا ہوتے تھے؟ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی نصیحت اور وصیحت کرتا ہوں۔ ہمارے بڑوں کے یہ جملے اہل علم میں، اہل عرب میں آج بھی چلتے ہیں۔ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ انٹرویو دے رہا تھا، انٹرویو لینے والا کتاب اللہ کا حافظ تھا، عالم تھا، فاضل تھا، عربی النسل تھا۔ تو نوجوان کو عربی پوری سوری آتی تھی، جب انہوں نے کوئی بات پوچھی تو اس نے سمجھانے کی کوشش کی، بالکل ویسے، یہ کوئی میں لطیفہ نہیں سنا رہا، اس نے اتفاق سے بڑے سیریس انٹرویو میں بیٹھا ہوا ہے، تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تو کتاب اللہ سے آیت کا سہارا لیا اور کہنے لگا اتق اللہ، اتق اللہ۔ بات کچھ سمجھانی تھی، احکام کی، نواہی کی، تو اس نے پڑھ رکھا تھا کہ تقوی کے اندر حکم اور نہیں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ شیخ نے سمجھا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈر، میرا صحیح انٹرویو کر، آپ انٹرویو ٹھیک نہیں کر رہے۔ شاید اس کے ذہن میں یہ آیا کہ پہلو سے آپ نے نرم سوال پوچھے ہیں، میرے سے ذرا تھوڑے سخت پوچھ رہے ہو، اتق اللہ۔ بہرحال وہ گرمی، وہ سختی، وہ ان کے جبیں کے اوپر بدلتے تیور میں نے دیکھے تو مجھے یہ آیت تب بھی یاد آ رہی تھی، اور آج اس کا مطالعہ کر رہا ہوں تو مجھے آج بھی وہ سین یاد آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ساری دنیا کو سمجھائیں گے، اگر کوئی مجھے سمجھائے گا نا
تو میری جبی پہ شکنیں ایسے ہی پڑیں گی. اخذتہ العزہ، وہ عزت کا مسئلہ بنا لے گا. کوئی کہہ دینا مولوی صاحب تسی بھی اللہ تو ڈرو، پروفیسر صاحب تسی بھی کوئی تھوڑا جہا، تو اللہ معاف کرے، آپ مجھے نہیں کہہ سکتے. میرے اندر یہ کیلبر نہیں ہے، آپ ہی ہیں کہ برداشت کر جاتے ہیں، سن لیتے ہیں. وہ مجھے کہہ کے تو دیکھے. اللہ کہتے ہیں یہ ایسی کیفیت والا بندہ فحسبہ جہنم، یہ دنیا کو بھی جہنم گدا بنائے گا. والجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا. دنیا کو جہنم نہ بناؤ، بدلے میں جہنم ہے، اور جہنم ہی اس کو چپ کروائے گی. ایسے بندے کی ناک، ایسے بندے کا وجود قد کاٹ، اس کا نام، اس کی ہیبت، اس کی دہشت، اسے کوئی چیز دنیا میں کنٹرول نہیں کرے گی. اسے اللہ کا نام لو کہ اللہ سے ڈر، یہ اللہ سے نہیں ڈرنے والا. یہ جب پکڑا اور جکڑا جائے گا نا، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اس کو، اگر میں دا پنجابی چ سادہ مانا کرا نا، جدوں انہوں کولیاں تے لمحہ پایا جائے گا. بئس المہاد، بستر اور بچھونا، یہ گدے نہیں ملیں گے کہ جن کے اوپر بلڈوزر بھی چڑھا دو تو وہ بیٹھے نہیں، ہاتھی بھی چڑھا دو. مشہوریاں یہی ہے نا، بڑے نرم نرم. یہ واٹر بیڈ نہیں ملیں گے، یہ سپرنگوں والے نرم اچھلنے والے نہیں. جہاں ساتھ لگو گے تو لگ نہ پاؤ گے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، ایسا بستر، ایسا ٹھکانہ، ایسی جگہ پہ لمحہ پاواں گے کہ یاد کرو گے. پھر ہر زبان کا ایک اپنا لب و لہجہ ہوتا ہے، منظر نامہ ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ میں آپ کو بڑا اچھا بستر دوں گا، بڑی اچھی جگہ لٹاؤں گا، تو اس میں وہ وزن نہیں ہے. پنجابی میں سادہ یا ابا جی کہندے سی انہوں لمحہ پایا جائے. عقل مند ہوا تو سمجھ جائے گا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ کہتے ہیں عقل مند ہو تو میری یہ دھمکی کافی ہے کہ اس کو جب جہنم گھیرے گی نا، ابھی تو یہ بفر رہا ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا، یہ آپے سے باہر، اوقات سے باہر، ظرف سے باہر. کچھ ہم بھی ایسے ہیں، دودھ ابلے تو بھاگ کے کہتے ہو نا 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 نا، پکڑ کے جھٹکا دیتے ہیں، بچ جا بچ جا، شولہ کم کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو مرضی کریں. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اوقات سے باہر آ کے دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں. ہم ان کو بہت بڑا سمجھتے تھے، ملاقات ہوئی تو وہ اپنی اوقات کھو گئے، سائز کم پڑ گئے، بڑے ہلکے نظر آئے. اللہ کہتے ہیں بڑا ہلکا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، دوسری قسم، اللہ کرے ہم پہلو میں نہ ہوں، ان دوسروں میں ہو جائے. وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا آپ بیچ چکے ہوتے ہیں. جیڑا سودا وکیا ہوئے نا، وہ تے ڈیل نہیں کرتے. اچھے لوگ کہتے یار وک گیا ہے، اترے دے تے کپڑا پا دے، اینو سائڈ تے کر دے. کوئی آ کے کہے بھی سر جی آؤ پیس دے دو، تھان دے دو، آؤ بیڈ پڑا دو، آؤ چیز چاہیے، نہیں پا جی یہ سودا ہو گیا. سر جی یا کرسی ٹیبل، نہیں یار وک گئی. کوئی آ کے بات کرے میرے پاس آ، ایسے کر. میں یہاں وہ مثال اٹھانے لگا ہوں جو مدینہ منورہ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ ایک غزوے میں پیچھے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینہ والوں نے آپ کے کہنے پہ بائیکاٹ کر دیا. اور اگر دین کی وجہ سے بائیکاٹ ہو تو یہ 3 دن مشروط نہیں ہے. ذاتی نفسیات کی وجہ سے، ذاتیات کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے 3 دن سے اوپر بائیکاٹ لے جانا منع ہے. موت آ گئی تو جہنم ہے. دین کے لیے، خیر کے لیے، حق کے لیے، جیسا کہ جناب عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے جب انہوں کہا گیا کہ اپنی بیوی کو مسجد جانے دے، وہ اجازت مانگ رہی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں منع کروں گا. اور انہوں نے حدیث سنائی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیاں مسجدوں میں جانا چاہیں تو مت روکیے. تو اس نے کہا تھا میں روکوں گا. ابن عمر نے پھر پوری زندگی اپنے اس بیٹے سے بات نہیں کی. دین کے لیے بائیکاٹ کچھ اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بائیکاٹ کر دیا. جب بائیکاٹ ہو اپنے نہ بولیں، بیوی چھوڑ جائے، بچے چھوڑ جائیں، یار دوست دیکھنا گوارا نہ کریں. کوئی آنکھوں میں کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ کوئی تو میرے حل ویندا تے ویندا کوئی نہیں سی.
کوئی تو بلائے گا، مگر سارا دن اکیلے بیٹھے رہنا، کوئی بلاتا ہی نہیں تھا، کوئی ملنا گوارا نہیں کرتا تھا، کوئی نام لے کے آواز نہیں دیتا تھا۔ ایسے حالات میں بڑا سخت امتحان ہوتا ہے جب اپنا کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو، کوئی دوسرا پیار سے بلا لے۔ اپنے آنسو خود ہی پوچھئے گا، کوئی اور صاف کرے گا تو قیمت لے گا۔ مشکل حالات آئے نا، شوہر ناراض ہو، بیوی ناراض ہو، بچے ناراض ہوں، والدین ناراض ہوں، ایسے میں بڑے شکاری آئیں گے، بلائیں گے ہماری طرف آ جاؤ۔ رب کے لیے پتہ ہے کیا ہے عدت میں کیوں منع کیا گیا؟ عدت ہے 3 ماہ، طلاق کی عدت، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، ایام کے دن، مشکل دن ہوتے ہیں۔ فرمایا 3 مہینوں تلک سکا باپ بھی لینے آئے تو اپنے شوہر کا گھر نہ چھوڑنا۔ ممکن ہے کہیں وہ نرم بات کرے، پتر یہ میرا جوائی تے گھٹیا لفظ بول دے، وہ ویسا نہ ہو، گھر کے مسئلے ہوتے ہیں، مگر بیٹی کو محبت بھری تھپکی دے دے، سر پہ پیار دے دے، کندھے پہ ہاتھ رکھ دے، تھپکی دے دے، پتر نہیں تو پریشان نہیں ہو، ایک گھٹیا بندہ ہے۔ اور کچھ نہیں تو چھوٹے سے چھوٹا لفظ جو آپ کے اور میرے معاشرے پنجاب میں بولا جاتا ہے، پت جوائی کتے ہی ہوں نا، ایویں تھی دے بیٹھا، بے قدری کرائی تیری بھی تے اپنی بھی۔ یہ اتنا سا جملہ باپ نے بولا ہے، بیٹی کو حوصلہ ہو گیا۔ یاد رکھیے گا رب اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ محبوب اس عورت کو کہہ دو عدت کے دنوں میں گھر نہ چھوڑے، وہ بگڑا ہے نا، وہ ناراض ہے، یہ اپنی سائیڈ پوری رکھے۔ بلاتی ہیں موجے کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ میں نے بھمر کو روند کے، بھمر آسان نہیں ہوتا، کشتی ڈالنی آسان نہیں ہوتی، چپو مارنے آسان نہیں ہوتے، بازو جواب دے جاتے ہیں، جنریٹر بند ہو جاتے ہیں، بڑے ہیوی قسم کے جو لگے ہوتے ہیں نا، انجن جواب دے جاتے ہیں۔ لہروں کے تھپیڑے، بحروں کے سفر، سمندروں کی طغیانی، ان کا مقابلہ آسان نہیں ہوتا، یہ سہ کے پار لگنا پڑتا ہے۔ جو جلدی گھبرا جائے وہ سمندر میں مت اترے۔ میں نے بھمر کو روند کے موتی کما لیے۔ یہ 3 مہینے گھر میں بیٹھی رہی، ذلت ہوتی رہی، انسلٹ ہوتی رہی، یہ پھر بھی بنتی رہی، سنورتی رہی۔ وہ تیرا ظرف ہے، یہ میرا ظرف ہے، وہ تیری تربیت ہے، یہ میری تربیت ہے، وہ تیرے حالات ہیں، یہ میرے اوقات ہیں۔ وہ تم بگڑ رہا ہے، ڈنڈے کے ساتھ لون مرچ کٹنی ہوئے نا تو تنیاں سخت نہیں ہو جاتا، وہ پستا ہے، وہ گھستا ہے تو خوشبو نکلتی ہے، مہندی پستی ہے تو رنگ نکلتا ہے۔ کسی کو پسنا پڑے گا، کسی کو پیسنا پڑے گا، چکی وہ چلا رہا ہے، عدل کی چکی ہے۔ جس دن وہ پیسے گا نا، یہاں تو بچ جاؤ گے، باہر نکل جاؤ گے، کچھ دانے پیستے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں، چھان لیے جاتے ہیں، بور بھی نکل آتا ہے، چھان بھی سائڈ پہ کر لیا جاتا ہے۔ جب اس نے چھان بورا نکال کے جہنم میں پھینکنا ہے نا، پتہ پھر چلنا ہے۔ ابھی ابھی مٹانے کے لیے ہو تو نفس مٹاؤ، دبانا ہے تو اپنے آپ کو دباؤ، نکھارنا ہے تو شخصیت نکھارو۔ یہ اپنا بیچ چکا ہے۔ سائیاں میں تیری ہاں، تو قبول ہے آخیا سی میں کر لیا، 3 مہینے تو بعد شریعت کہندی ہے کہ ٹر جا، میں ٹر جاواں گی، لیکن دل دی کیفیت پوچھ لے کہ اس تو بہتر ہے مینوں چک کے اپنے ہتھی کتے قبر چ پایا، جنہاں نے امانت دیتی سی انہاں ول نہ موڑ۔ یہ جملے اس عورت کے تھے جس نے کہا کہ پھر میرے شوہر نے جو کچھ بھی ہوا اور جیسے بھی ہوا، دن ایک باقی تھا اور میں نے یہ جملے بولے، چلی جاؤں گی، لیکن جانے کو دل نہیں کرتا، لائے ہو تو اپنے قدموں میں رکھو۔ دہلیز سے باہر میں نے آج 99 نہیں 99 دن ہو گئے ہیں، 90 ہونے والا ہے، میں نے گھر میں خبر نہیں دی تے سائیاں رب نو ساری خبر ہی، مجازی خدا بن خدا نہ بن۔ میں ضرورت مند ہوں، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا، تیری جگہ میں ہوتی، میری جگہ تو ہوتا تو اپنی کیفیت بتا۔
کہتی ہے مجھے اس نے پھر مارا ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں اس کے دل میں خیال آیا، میں نے مسلح پکڑا اور بیٹھ گئی۔ تو لوٹ آیا، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو بھولا نہیں کہتے، اللہ کہتے ہیں فحسبہ جہنم، دنیا کو جہنم کا نہ بنا۔ طاقت ملی ہے، قوت ملی ہے، اختیار ملا ہے، وقار ملا ہے، عہدہ ملا ہے، شان ملی ہے، حسب نسب ملا ہے، دولت مال و متاع مل گئی ہے، تو آزاد ہو گئی ہے، بے لگام شتر بے مہار ہو گئی ہے۔ تیری گاڑی جو ہے نا بیکار ہے اگر اس کا اسٹیئرنگ ٹھیک نہیں، تیرا جانور کسی کام کا نہیں اگر لگام نہیں ہے ٹھیک۔ اونٹ لاتے ہو تو ساتھ میں اس کی مہار بھی لاتے ہو، لہذا بندے ہو غلام بن کے رہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بیچ چکا ہوں ایسے بندوں پہ، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رؤوف بہت ہے مگر اس کے لیے جو جھکاؤ، سراہی جھک کے بھرا کرتی ہے پیمانہ، جس پیمانے کا منہ الٹا ہو نا سراہی اسے سیدھا نہیں کرتی۔ گلاس الٹا پڑا ہے، سراہی جھکے گی، بھرنے کو تیار ہوگی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ طلب پیدا کر، تڑپ پیدا کر، جھکاؤ پیدا کر، قدم اٹھا آگے بڑھ۔ تو سمندر میں نہروں میں بھی ڈوبا ہوا ہے، وہ ہاتھ پکڑ لے گا، وہ دامن پکڑ لے گا، وہ اپنی طرف کھینچ لے گا، وہ بلا لے گا، وہ نکالنے کے راستے بنا دے گا۔ واللہ رؤوف بالعباد، وہ بندوں کے ساتھ نرم ہے، گنڈوں کے ساتھ نہیں۔ گنڈا نہ بن، بندہ بن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان سنیے گا، اسلوب سنیے، دعوت سنیے، پیغام سنیے۔ ایسے نہیں لگ رہا کہ باپ بگڑے ہوئے بچے کو کہہ رہا پوت میں بڑا مہربان ہاں، نہ بگڑ، واپس آ جا۔ اللہ نے پہلے کیا کہا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، رب کی رضا چاہتا ہے، یہ اپنا آپ بیچ چکا ہے، یہ اللہ خریدنے والا ہے، رؤوف بالعباد ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں اپنے بارے میں بتا کے نا کہ میں رؤوف بالعباد ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آ جا یار، میں تیری سیفٹی دا ایڈا سونا تیرے لیے پیکج لیا، یہ پورے دا پورا آ جا، آ کی انگلیاں رکھ کے واپس نس جانا ہے۔ دو چار حرف تسلی کے لے کر کے کیا کروں، دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب ہے۔ میں کچھ باتیں نہیں بھول سکتا، ان میں سے وہ بات جو گھر کی ہے مگر مثال کے لیے سمجھانی پڑتی ہے۔ فیملی کو لے کے واپس نکلنے لگا ہوں تو گاڑی شروع کی ہے چلانی تو پیچھے سے ڈگی سے دیڑ دیڑ کی آواز آئی، پاجی رکیا جے رکیا جے، بریک لگائی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو بیگم کے بھائی دوسری طرف سے آئے، کہنے لگے کہ آپ پیدا نا برقع باہر رہ گیا ہے۔ وہ اتنا سا برقع گیٹ سے باہر رہ گیا تھا، باقی ساری اندر تھی۔ گھر والوں نے، خیر خواہوں نے، مہربانوں نے، قدردانوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک بالشت کے برابر اگر پلو باہر رہ گیا ہے، برقع عبایا چادر باہر رہ گئی ہے، انہوں بھی اندر کر لو تو رب کڈا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یار جنہ ایسا باہر رہے گا، ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے ابو امی سے یہی سیکھا تھا، پت گاڑی چ بہنا تے باں باہر نہیں کڈنی، جیڑی شے باہر رہ گئی وہ کٹی جانی ہے، ٹکرا سکتی ہے، رگڑا سکتی ہے۔ ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، کزن ہیں ہمارے، بس پتہ نہیں کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آئی، مال لے کے آ رہا تھا، پاؤں کا حصہ کوئی تھوڑا باہر رہ گیا اور ایک ہاتھ شاید نیند آ گئی، کیا چیز لگی ہے، انگلیاں کٹ گئی۔ جو باؤنڈری سے باہر ہے، جو لائن سے باہر ہے، جو لین میں نہیں ہے، قانون پکڑتا ہے، لین اینڈ لائن کا خیال رکھیے گا۔ جی جی جی، اللہ بھی یہی کہتے ہیں باہر نہ جائیں تو ساڈے دائرے تو باہر نہیں۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، دوڑ سکتے ہو تو دوڑو، نکل سکتے ہو تو نکلو۔ کہاں جاؤ گے؟ نس کے نہ نسنا، دوڑ۔ جنوں تم بھی آ جاؤ، انسانوں تم بھی آ جاؤ، نکلو، کہاں نکلنا ہے؟ نہیں نکل سکتے۔ کب کی لگی ہوئی ہے دنیا، شٹل بنا رہی ہے دنیا، گلیکسیز کو پار کرنا چاہتی ہے دنیا، چاند ستاروں سے آگے آباد کرنا چاہتی ہے دنیا، لیکن
چیلنج وہیں پہ ہے. پڑھتے ہوئے دنیا پڑھ پڑھ کے مر گئی، اڑ اڑ کے مر گئی، چل چل کے مر گئی، شرقن غربن جنوبن شمالن، ہر طرف 360 اینگل سے گھیرے میں ہو. اقطار السماوات والارض سے تم نہیں نکل پائے. جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ لوٹ آؤ، اندر اندر رہو، حد میں رہو، باہر نہ نکلو، بارڈر کراس نہ کرو، حداں کراس نہ کرو، گولی پہ گئی تو پھر نہ آنکھیں. کتنی خوبصورت آیت ہے. اگر آپ اسے سیاق کے بغیر پڑھیں گے تو شاید سمجھ نہ آئے. پہلے رب رؤوف ہے، آپ بندے ہو، بندے بن کے حد بندی سے مت نکلو. حد بندی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جسے بند کر دیا گیا ہے. ایک دن کاغذ پہ چیونٹی چل رہی تھی، میں پڑھ رہا تھا تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں نے اس کے گرد نہ دائرہ لگا دیا پینسل سے. وہ جائے ادھر جائے واپس آ جائے ادھر. میں نے کہا دیوار تو ہے نہیں، اسے کیا فیل ہو رہا ہے، اسے کیا فیل ہو رہا ہے؟ تو سرجی سیاہی تھی نا، ایک کلر تھا. اس نے اس دائرے کے اندر گھومنا شروع کر دیا، حالانکہ میں اس کا مالک بھی نہیں، میں اس کا خالق بھی نہیں. جانور وہی اچھا لگتا ہے، ککڑی وہی چنگی لگتی جڑی کھڈے چ رہے. انڈا جہاں حد ہے وہیں پہ دے. یہ جو اوقات سے باہر جاتے ہیں نا، گاڑی وہی اچھی لگے گی جہاں آپ اس کو لوکیشن دیں، وہ وہیں جا کے کہے دا اینڈ، بس اس سے آگے نہیں. یہ میری لمٹ ہے، آپ نے یہ مقرر کی تھی. اللہ نے کوئی لمٹ مقرر نہیں کی بندگی کی. تو کوشش کریں میں آیت مکمل کروں اور اس کے بعد اپنی عملی زندگی کو آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھوں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. آپ کو دین میں داخل ہونے کا میں کہہ رہا ہوں، اسلام میں داخل ہونے کا میں کہہ رہا ہوں، زندگی کو بندگی کے تابع رکھنے کا میں کہہ رہا ہوں، لیکن شیطان پیر چک چک کے باہر رکھے گا. آجا کچھ نہیں ہوتا. تاروں کو پکڑ پکڑ کے کہے گا دیکھو کرنٹ نہیں لگتا، بڑے بہانے بنا کے یہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ کہتے ہیں نا کہ وضو کرو اور نماز اس کے بغیر نہیں. محبوب نے کہا، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ زندگی میں صرف ایک دفعہ تھوڑا سا کہیں نماز میں وضو ٹوٹ گیا. دو راستے ہیں، یا لوگوں سے ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے ادھر وضو ٹوٹ گیا، یا اللہ سے ڈرو. دو ہی کام ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخلہ یہ ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوں، میرا وضو ٹوٹ گیا، یا مجھے یاد آیا کہ یار میں صبح وضو کیتا سی، بعد دے وچ وضو فلاں موقع تے میں واش روم گیا سی، میں سمجھ رہا سی وضو ہے، وضو نہیں، میں نے ویسے نماز پڑھا دی ہے. چل یار کیڑا کسے نو پتا ہے. دو ہی راستے ہیں، یا میں بندوں سے ڈر جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، میں گزروں گا لوگ دیکھیں گے، پیچھے سے کسی کو آگے کروں گا لوگوں کو محسوس ہوگا، یا صرف اپنے اللہ سے ڈروں. یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ. اور میں کسی سے نہیں کہہ رہا، میرے اپنے ساتھ یہ کیفیت ہوئی. رمضان کا الوداعی جمعہ، رش ہی رش ہے، اور نماز کی پہلی رکعت مکمل ہو چکی ہے. وضو کا معاملہ، اب فوراً دو طاقتیں ٹکرائیں. شیطان کہہ رہا تھا چل کوئی نہیں چلن دے. رحمان کا پیغام، قرآن کا پیغام، پیغمبر اور صاحب قرآن کا پیغام کیا تھا؟ ایسی کیفیت ہو تو امام پیچھے والے کو آگے کر دے، آپ چلا جائے. صفوں میں سے آپ گزر سکتے ہیں. اگر وضو ٹوٹ گیا کسی کی نماز خراب نہیں ہوگی. اگر امام امامت کروا رہا ہے، جہاں سے مرضی پیچھے کو نکل جائیں، سائیڈ پہ نکل جائیں، جہاں راستہ بنتا ہے چلے جائیں وضو کر کے. ساتھی کو آگے کیا، چلا گیا. سوال و جواب کی بات میں نشست ہوئی، بیٹھے. لوگوں نے پوچھا، لیکن لوگ کیا کہیں گے اس کی قطعاً کوئی شرمندگی نہیں تھی. ڈر تھا اس وقت کا کہ جب رب پوچھ لے ہاں بندے. دو چار حرف تسلی کے لے کر کے کیا کروں؟ دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے. انہ لکم عدو مبین، جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کہتا یار ہے تمہارا دشمن. اب آئیے، لا الہ الا اللہ آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں.
کسی دن تو بیٹھ کے اپنے کلمے کو چیک کریں کہ میں لا الہ الا اللہ کے حصار میں پورا ہوں یا ادھورا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ کلمے کا ذکر کر، ورد کر، دربار شریف پہ بیٹھیں گے؟ میں چلا گیا دربار پہ بیٹھ گیا۔ بھئی دربار پہ جا کے کون ہے؟ سرکار ہے۔ سرکار کیوں بنی ہے؟ اس نے ساری زندگی توحید میں خلل نہیں آنے دیا۔ پیغمبر نے ساری زندگی توحید کی دعوت دی اور کیا کہا؟ اللہم لا تجعل قبری وطنا، اللہ مجھ پیغمبر اپنے بندے کی قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ، عبادت کی جگہ مت بنانا۔ مسجد نبوی کے بالکل پڑوس میں ہے، ساتھ میں ہے جگہ وہ، اب تو اندر ہے۔ نہ مسجد نبوی قبر پہ تھی، نہ قبر مسجد نبوی میں تھی، توسیع کے سلسلے میں آئی، موجود ہے الحمدللہ 1460 برس نبوت کو ہو گئے، رسول اللہ علیہ وسلم کو ملے ہوئے، اور 1500 برس محبوب کو پیدا ہوئے ہو گئے، اور آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1447 میں سے 11 نکال دیں، 1435 سال میرے محبوب کو اس دنیا سے اللہ نے اس قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا، نہیں بننے دیا۔ یہ ہوتی ہے دعا، یہ ہوتی ہے تربیت۔ کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، کلمہ میں نے بھی، نہ یہ سنیوں کا اکیلا کلمہ ہے، نہ وہابیوں کا، نہ شیعہ کا، میرے بھائی کلمہ رب کا ہے، یہ تو وعدہ ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے میں نے ایڈمیشن لیا ہے دین میں، اسلام میں۔ اب اگر ایڈمیشن لینے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ نہیں آتا، کلاس میں نہیں بیٹھتا، حاضری نہیں دیتا، کالج کے سامنے جا کے میرے وہ بیٹھتا ہے ایسی جگہ پہ جو اچھی نہیں ہے، چائے خانے پہ بیٹھتا ہے، لوڈو پہ بیٹھتا ہے، گیم پہ بیٹھتا ہے، دیگر سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے، ادھر نام کالج میں لکھوایا ہوا ہے، ایڈمیشن لیا ہوا ہے، جب کوئی مسئلہ بنے بابا ہے یا کوئی پیچھے سے چیک کرنے ہے بھاگ کے آ کے اندر بیٹھ جائے، تو یہ جز وقتی بیٹھنا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے، پورے کے پورے آؤ، نہیں تو پکڑے جاؤ گے۔ کلمے کے اندر سچی بات یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے درد، تکلیف یہ نہیں کہ میں کسی سے جیلس ہوں، احساس کی تکلیف کہ یار کیا بنے گا، داخلہ لے چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ان کے کلمے کی حاضری پوری نہیں، رب کے دربار میں حاضری نہیں ہے، درباروں مزاروں پہ سب کچھ ہے، اللہ سے نا امید ہیں، جو اس دنیا سے فوت ہو چکے، جو بیوی کو بیوہ ہونے سے نہ بچا سکے، جو بچوں کو یتیم ہونے سے نہ بچا سکے، جو خود اپنے کپڑے اتروانے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ سر جی کو ہمت کرے میرے کپڑے لا کے تو دیکھے میری زندگی سے، ایسے کاٹے پکڑ کے کوئی سوٹ کاٹنے دیں گے؟ زندہ کو پکڑ کے ڈالے قبر میں، ڈلنے دیں گے؟ یار جو بے بسی کی اس انتہا پہ تھا، پہ چار پائی رکھ رہے ہو تو رکھ رہے ہو، اٹھا رہے ہو تو اٹھا رہے ہو، کروٹ دلا رہے ہو تو دلا رہے ہو، سیدھا کر دیے تو کر دیا، وضو کروا رہے ہو تو کروا رہے ہو، نہلا رہے ہو تو نہلا، پیٹ دبا رہے ہو، آگے سے کسی قسم کا اس کا کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا، بے بس انسان، اللہ کی رحمتوں کا امیدوار انسان، ولایت کے آخری رتبے اور نبوت کی ختم نبوت پر، پھر بھی سبق نہ سیکھو تو اس لا الہ الا اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ جو اپنے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ برقرار نہ رکھ پایا، چھن گیا، اٹھ گیا، چلا گیا، پراپرٹیز تقسیم ہو گئی، اس سے امیدیں رکھ کے بیٹھے ہو میں زندہ حی قیوم رب کو، تو لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ صرف کلمہ نہ پڑھ، ورد نہ کر، یہ دو چار حرف تسلی کے لے کر کے کیا کروں؟ لا الہ الا اللہ دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے، توحید میں پورا، جل جائے جلا دیا جائے، کیما کر دیا جائے، جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ پاجی تقریر چ کہنا بڑا سوکھا ہے، ایک کنڈا چوب جائے نا تو مشکل ہے، ایک شخص بائی کاٹ کر دے تو مشکل ہے۔ بڑے سارے لوگ کہتے ہیں استاد جی آ کام کیتا ہے، اپنے بول دے ہی نہیں۔ آپ بولنے کا کہتے ہیں؟ ہم نے میتوں کے جنازوں کے اوپر دھکے کھائے ہیں، کوئی جنازہ نہیں پڑھنے دیتا تھا، تو کچھ نہیں لگتے، سیڈتے ہو جاؤ، بڑا مشکل مقام ہوتا ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بڑا ایزی ہے؟ بیویاں چھوڑ جاتی ہیں، بچے چھوڑ جاتے ہیں، غیر تانے دینے لگتے ہیں، جملے کسنے لگتے ہیں۔ آئی تھی نا آواز تیرا وڈیرا تیرے نال ناراض ہے ساڈے ال آ جا، کہ انہوں نے ایک ہی جواب دیتا سی نہیں میں ویچ چھڈیا، اگلا رکھے تو پاویں نہ رکھے، میں تے اپنا آپ دے چھڈیا۔ اللہ تیرے ہیں، تو جس حال پہ رکھ، الحمدللہ علی کل حال، میں راضی ہوں۔ تو نے میرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی تو کوئی بہتری ہوگی، میں تیرے شکوے کرنے والا نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ سر جی جاؤ وفا کا معیار ڈھونڈو، جو بنا لو، جو مرضی بنا لو، دنیا مجھے جتنا مرضی بول لے لکھ لے، میں تو جانتا ہوں میں کیا ہوں۔ اگر کوئی مجھے لکھتا ہے نا کہ یہ امام ابو حنیفہ کا معاذ اللہ، تو میرے بھائیوں قیامت والے دن مجھ سے یہ قطعاً سوال نہیں ہونا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کی پیروی کی تھی کہ کیوں نہیں۔ ایک امتی تھا، اسے خود حکم تھا کہ پیروی کرے۔ امام ہیں، عالم ہیں، عظمت والے ہیں، مقام والے ہیں، انہیں اس وجہ سے ملی ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو فالو کیا ہے۔ جہاں ان کے خلاف بات جا رہی تھی وہ دنیا کو سبق دے گئے۔ اترکوا قولی بقول رسول اللہ، میری بات کو دیوار میں مار دینا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گلے لگانا، دیٹس آل۔ ہاں یہ مجھ سے پوچھا جانا ہے من نبیک، دین کی خبر کس سے لی تھی، کیسے لی تھی، کتنی لی تھی، مانا تھا نہیں مانا تھا، اتباع کی تھی مخالفت کی تھی، سنت لی تھی یا اپنی طرف سے کچھ ایڈ کیا تھا، بدعات اور خرافات لی تھی۔ تو سر جی مجھے کوئی کسی سے قطعاً کسی رشتے، ہر رشتہ چھوٹا ہے محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے۔ سب سے بڑا رشتہ اللہ کا رشتہ، اللہ نے اگلا رشتہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے، میں نہیں کہہ رہا، حضرت انس ہیں 10 سال میرے حضور کے خادم بن کے رہے، لوٹے پر ہے، پانی چکے، نال گئے، استنجے تلک کا معاملہ جو تھا پانی حاضر کرتے تھے، خدمتیں کرتے تھے۔ 10 سال خدمت کے بعد بیان دیتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب جیسا مہربان کوئی نہیں دیکھا، نہ مارا نہ ڈانٹا، نہ گھورا نہ چھڑکا، نہ برا بلا کہا۔ اچھا بھائی بیان کرو کیا کہتے ہو؟ صحیح البخاری ہے، فرماتے ہیں میرے محبوب نے کہا، میں ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نفی وہی والی زبان کی نفی ہے، کسی عام بندے کی نفی نہیں۔ فرمایا ہزاروں بار کلمے پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، جو مرضی کرو، خیراتیں دو، جہاد کرو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک میری ادا میری سنت میں اس کی نظر میں اپنے آبا و اجداد، اپنے بال بچوں اور کل دنیا سے بڑھ کے محبوب نہیں ہوتا، وہ بندہ مومن ہی نہیں۔ آپ کو اندر کی بات بتاؤں، مجھے ہر نماز میں نیت کرنا آتی ہے، مگر کیوں چھوڑی؟ ددیال کرتے ہیں، ننیال کرتے ہیں، کرتے تھے، محبوب سے بڑھ کے مجھے پیارے نہیں ہیں، محبوب کی زبان سے نہیں ملا، زبان جو مرضی بول لے، دین کے نام پہ وہ لفظ نہیں بولتی جو میرے پیغمبر نے نیت میں نہیں بولے۔ ایک طرف پیغمبر کا فرمان ہے نماز میں فاتحہ، لڑ گئی دنیا، کہتی یار سارا دین یہی ہے۔ میں کہتا ہوں اساس یہ ہے، توحید اساس ہے، سنت اساس ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میرٹ یہ ہے، میرٹ کا آغاز یہ ہے، جڑیں یہ ہیں، تنا تو بنے گا نا میرا عمل، شاخیں اور پھول لگیں گے، قیامت کے دن پھل ملے گا۔ مجھے تو ابھی یہ دیکھنا ہے بھئی کیوں پڑھتے ہو، رکتے کیوں نہیں؟ سر جی سارا جگ نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، مجھے وفا محبوب سے کرنی ہے، کلمہ ان کا پڑھا ہے، پیار ساری دنیا سے، آبا و اجداد روک رہے ہوتے نہ 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 پڑھ، ددیال کہہ رہے ہوتے نہیں، سسرال بولنے کا نہیں،
اندر کا دل بولنے کا. ساری دنیا بھی تجھے مل کے کہے نا، ساری دنیا. ابراہیم علیہ السلام کو سارے کہہ رہے تھے، ایک بندہ نہیں سی بچیا جنہیں نہ کیا وہ ابراہیم بس کر دے یار، کیڑے چکرن چ پیا ہے. پڑھو ذرا سورہ انعام، پڑھو سورہ ابراہیم، پڑھو سورۃ الشعراء، جائیے ان سور میں. ہود و اخوتھا کیا بنا؟ کلے کھڑے رہے، کہنے لگے ابو ابا ہونا اپنی جگہ تے یا ابتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار وفا بناؤ اور پورے کا پورا معیار بناؤ، مرضی کا نہیں. شادی میں ماشاءاللہ شروع سے لے کے انگوٹھیاں ڈالنے تلک، سونا پہنانے تلک، اور مہندی شہندی ہر چیز. سٹیج پہ صرف 2 منٹ کے لیے انٹری ہوتی ہے، جی نکاح ہو جائے، خطبہ نکاح ہو رہا ہے. اس کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی ہم مرضی کے مسلمان ہیں. یہ اتنا سا بھی کیوں کر رہا ہے؟ 2-4 حرف تسلی کے لے کر کے کیا کروں؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے. شادی کو اسلام میں کرنا ہے تو پورا کر. یہ کیا کہ ایک چھوٹا سا کارنر رکھا ہوا ہے کہ یہ جناب یہ بھی، جیسے نہیں میں مال دیکھ رہا تھا جب یہاں ریٹ ہوتے تھے ڈی سی ریٹ اور باقی سارا ریٹ، اور ایک کارنر بنا کے نا کچھ دال کا کلو پیکٹ، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں، ان پہ ریٹ وہ لکھا ہوتا تھا جو حکومت نے مقرر کیا ہوتا تھا. یا بالکل جیسے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ہمارے یہ کچھ بازار، کبھی رمضان بازار اور کبھی سہولت بازار، باقی سارا ایک ملک 2 قانون، ایک شہر 2 لا، ایک عدالت 2 طرح کی ججمنٹ، ایک وجود ایک مسلمان 2 طرح کے فیصلے. رحمان کے لیے اور شیطان کے لیے اور، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. پیغمبر کا نام بھی لے لیا، سال بھر میں ماشاءاللہ منا بھی لیا، لیکن جب بات آئی ماننے کی تو میں کسی اور کا، دل کسی اور کا. 2-4 حرف تسلی کے لے کر کے کیا کروں؟ دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے. موت قبر ہے، بقی ہے. عورت قبر سے چپک کے رو رہی ہے. دعا کرو انشاءاللہ کسی دا مرے نہ، جب مرے تو پھر رب صبر دے دے. اور صبر کرنے سے آتا ہے، ویسے نہیں آتا. دل تو کٹا ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، خون تو بہے گا، بلڈ روکنا پڑتا ہے. اور گپے نہیں لائی دے. زخم ہونا تو اسے مزید پھاڑا نہیں جاتا، چیرا نہیں جاتا، کپڑا رکھا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے. منہ ہے تو بند کر. آنکھ بہ پڑی تھی، آنسو کفن پہ گر گئے تھے، ہاتھ پہ بیٹا تھا. کہنے والے نے کہا محبوب آپ سے صبر سیکھا ہے. آپ کہا القلب یحزن، دل پھٹ گیا ہے. والعین تدمع، جھیل بھر گئی ہے یار، اچھل گئی ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں. وَإِنَّ بِفَرَاقِكَ، ابراہیم چھوڑ گیا مجھے میرا بیٹا. 2 پہلے چلے گئے، اس پہ امید تھی یہ بچے گا، کوئی پیچھے وارث بنے گا. یہ بھی جس نے دیا لے لیا ہے. وَإِنَّ بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، ابراہیم تیرے پیو نو جدائی نے روا چھڈیا ہے. وَلَا نَقُولُ عَلَىٰ رَبِّنَا إِلَّا مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَىٰ، لیکن میں منہ سے کوئی جملہ نہیں بولوں گا جس سے رب کی نافرمانی ہو. دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے. ہم کیا کرتے؟ وہ عورت روئے جا رہی ہے، محبوب نے کہا اللہ کی بندی حوصلہ کر، صبر کر، لوگ مرتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس نے نہیں محسوس کیا کون ہے، آواز سنی، نیچے سے کہنے لگی تیرا مریا نہیں نا، تیرا مریا ہوں میں ویندی بھی تو کڈا صبر کرنا. بعد میں اسے کسی نے احساس دلایا، وہ تو حضور تھے. آئی شرمندہ سی نظریں جھکا کے کہنے لگی حضور میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا یہ صبر نہیں ہے جو بعد میں صبر آ جائے تو بندہ صبر کر لے. انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر وہ ہوتا ہے جو پہلے جھٹکے میں ہو. پہلے جھٹکے میں جھٹکا لگا ہے، یا اللہ مدد منہ سے نکلا ہے یا کچھ اور نکلا ہے، تب حوصلہ رہا ہے، یا تب آپ نے سارا کچھ دکھا لیا، ابال نکال لیے. جب ابال نکل گیا، نہیں یار مینوں پتہ نہیں لگا. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، کر لیتے ہیں سارا کچھ باچنی میں. اللہ کہتے نہیں ایسا نہیں. اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنی زندگی، طرز بندگی میں مکمل آئیے. 2-4 حرف تسلی کے لے کر کے کیا کروں؟ دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے. عبادات میں، عادات میں، معاملات میں، رویوں میں، رشتہ داریوں میں، خوشی غمی میں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر میں، بھلائی میں، ہمسائیگی میں ایک دوسرے کے مکمل خیر خواہ بنیے. الدین النصیحہ، کیونکہ دین مکمل خیر خواہ ہے. جینے سے مرنے تلک
پھر قبر سے نشر تلک، نشر سے حشر تلک، میزان سے وہ صراط تلک، پھر جہنم سے بچا کے جنت تلک، جنت کے اندر کی نعمتوں تلک، رب کے دیدار تلک اور ہمیشگی تلک دین ساتھ دیتا ہے۔ اتنا بڑا خیر خواہ ہے۔ آپ اور میں ایک دو دن میں اکتا جاتے ہیں، یار میں انہوں بڑا کیا منیا ہی نہیں، کہتے رہو، تھوڑا تھوڑا بھی پانی کا قطرہ جہاں گرتا رہے اپنا نشان چھوڑتا ہے، اور وہ نشان پھر جو تیزاب اور لوہے کی تاروں کے بورش سے بھی نہیں مٹتا۔ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، کہتے رہیے، لگے رہیے، بولتے رہیے، سمجھاتے رہیے، خود کو بھی دوسروں کو بھی، اور یہی خیر خواہی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔